الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ عِيشَةٌ رَاضِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا وہی سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے کہ میرے مولا کیا چیز تھے، اس سے پہلے کہ میں امام کی طرف آؤں، میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی جو ہے سورہ قاریہ۔ سورہ قاریہ اتنی خوبصورت آیت ہے، سورہ ہے، اور اس میں خداوند عالم نے جس طرح سے ہمیں بتایا ہے القاریۃ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بہت ہی خوبصورت اللہ نے بتایا کہ قیامت کے دن کس طرح سے لوگوں کو نکالا جائے گا۔ لیکن جو خاص آیت ہے، جس آیت پہ بہت زیادہ بھار دیا گیا ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جان لو کہ جن لوگوں کا جو وزن ہوگا زیادہ ہوگا، تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا وزن بہت ثقیل ہوگا، مضبوط ہوگا اور بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش میں ہوں گے اور وہ اس حالت میں ہوں گے کہ ان کا رب جو ہوگا وہ ان سے راضی ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور اگر جن کا وزن جو ہوگا وہ بہت ڈھیلا ڈھالا ہوگا اور بہت خفیف ہوگا، تو یاد رکھو ان کو اس ایسی جگہ پر بھیج دیا جائے گا جو کہ حاویہ ہے۔ اور حاویہ، تمہیں کیا پتہ کہ حاویہ کیا؟ حاویہ جو ہے وہ ایک نار ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی ہار ہے، حامیہ، وہی بہت گرم اور بھڑکیلی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے کہا کہ ہر چیز کا میں نے وزن رکھا ہے۔ تو قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ جن کو پسند نہیں کرتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن وَلَا نُقِيمُ، ہم نہیں رکھیں گے ان لوگوں کے لیے، قائم نہیں کریں گے ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہر چیز کا وزن ہوگا، جس طرح سے خداوند عالم نے اس دنیا میں ہم سب کا وزن رکھا ہے، اور ہمیں بتایا کہ سورہ فرقان میں بھی اللہ کہتا ہے کہ اہمیت ایک ہوتی ہے، اہمیت ایک ہوتا ہے وزن۔ اگر ہماری اہمیت ہے اللہ کی نظروں میں، تو وہ ہماری اہمیت دعاؤں کی وجہ سے، سورہ فرقان میں بھی اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو مجھے تمہاری کوئی پڑی ہی نہیں تھی، وَلَا يَعْبُ بِكُمْ، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن تم لوگوں کا وزن کیا جائے گا، ہر چیز کا وزن کیا جائے گا۔ جیسے ابھی میں نے سورہ قاریہ میں پڑھا، سورہ کہف کی آیت نمبر 105 میں بھی پروردگار عالم یہی کہتا ہے نا، وزن کی بات کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے پروردگار عالم نے اس کو ناپنے اور تولنے کے لیے ایک وزن رکھا ہے۔ تو جب ہمارا وزن کس چیز میں ہوگا؟ قیامت کے دن جب لوگوں کو لایا جائے گا نا، تو ان کا بھی وزن ہوتا ہے۔ جیسے نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا پیمانہ ہوتا ہے، جیسے جو کپڑا ہوتا ہے اس کے لیے میٹر ہوتا ہے، لیکوڈ جو پانی والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے لیٹر ہوتا ہے، یا جو ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے کلو ہوتا ہے، یا جیسے ہمیں اور بھی پتہ ہوتا ہے کہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے پروردگار عالم نے اور بھی بہت زیادہ چیزیں قرار دی ہیں ناپنے تولنے کے لیے۔ جب ہم اس میں آتے ہیں، جب میتھس میں آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرار دیا ہے۔ لیکن انسانوں کے اعمال کو اور انسان کو پرکھنے کے لیے خداوند عالم نے کون سا میزان رکھا ہے نا؟ تو صاف صاف ہم پڑھتے ہیں، ہم جب زیارت پڑھتے ہیں نا مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی، تو زیارت میں ہم یہ پڑھتے ہیں السلام علی میزان الاعمال، اے میرے مولا سلام ہو آپ پر کہ آپ جو ہو وہ اعمال کے میزان ہو، یعنی آپ ہمارا ترازو ہے نا، آپ کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ ہماری ناپ تول ہوگی۔ تو عجب ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جو ہے وہ انسانوں کے اعمال کے ناپ تولنے کا میزان ہے، تو ایک ویپن ہے، ایک آلہ ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ ہمیں ان کے ذریعے سے ناپ تول کیا جائے گا۔ تو مزے کی بات یہاں پر یہ آتی ہے، تو کیا میں امام علی علیہ السلام کے اس لیول پر پہنچ سکتی ہوں کہ وہ میرے میزان بن سکے، میرے اعمال کے میزان بن سکے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے آپ کو ان امام کی ذات تک پہنچاؤں۔ لیکن ذرا سا تھوڑا سا ہم جب آگے آتے ہیں نا، تو ہم یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی ذات تک تو امپاسبل ہے پہنچنا، لیکن شاید کہیں نہ کہیں
ہم اپنے آپ کو آپ کے کہیں نہ کہیں شاگردوں میں شمار کر دیں تاکہ ہم اس لیول پر، اس میزان پر آ جائیں۔ تو یہاں پر ہم وہی سوچتے ہیں کہ ہم مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں ان کے لیول تک تو کبھی نہیں آ سکتے ہیں جو ہمارا میزان بن سکے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ضرور آ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت اپنے آپ کو ان سے تو ناپ تول کر کے دیکھیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں آتی ہوں یا نہیں آتی ہوں۔ تو ہم نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو علوم کے بادشاہ ہیں، جو علم کے بادشاہ ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ آج جو کائنات میں جتنی بھی سائنس ہے، میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں علم نجوم ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلانٹ کا علم ہے، یہ جو ہم اسپیس کا علم، ہم جب کہتے ہیں کہ ناسا کے پاس جو علم ہے، جس کے پاس جو علم ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں اس کی لنک جا کر ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ شاگردوں کی تربیت کی۔ ان میں سے میں کچھ شاگردوں کے آج نام لوں گی کہ کون سے ایسے شاگرد ہیں امام کے جن کے امام نے خود نام لی اور خود ان کا احترام کر، کیسے پیار اور کیا وجہ تھی۔ ایک میں جب زرارہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں عجب ہو گئی کہ زرارہ کی ذات جو ہے وہ کس طرح سے زرارہ جو ہے امام کی طرف آئے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع کیسے ملا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو لوگوں کے اندر یہ شعور آیا، پھر انقلاب جب جناب مختار آئے اور انقلاب آیا، اور پھر اس کے بعد بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس جب آئے تھے تو اس وقت بنی عباس کے زمانے میں تھوڑا سا امام باقر علیہ السلام کو اتنی جگہ ملی کہ امام جو ہے وہ کچھ شاگرد تیار کر سکے۔ تو ان میں سے جو امام کے بھی شاگرد تھے وہ 4000 تھے، اور پھر جتنے بھی وہ مدرسے یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی ہے، کالج، ایک اسکول جو قائم کیا وہ امام باقر علیہ السلام نے کیا، جس کو آگے کنٹینیو رکھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ اور میرے مولا کو موقع ملا اور اللہ نے موقع دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ بہترین سے بہترین اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تیار کر سکے۔ ایک بک میں لکھا ہے ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو العباس احمد بن عقدہ، اس نے تقریباً کتنی ایسی کتابیں ہیں جو تقریباً 1200 یعنی 1200 کتابیں اس نے لکھی ہیں، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 اسٹوڈنٹس کے نام لکھے، ایک نام لکھا ہے کہ یہ بھی امام کا اسٹوڈنٹ، یہ بھی۔ تو میں یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہوں کہ جب ایک نام امام کے شاگردوں کا لکھا گیا ہے کہ وہ نام جو پتہ ہے اور جو لاپتہ ہے ان کی تو تعداد ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ امام کے کتنے شاگرد ہوں گے۔ ابھی میں امام کے تھوڑے بہت شاگردوں میں نام لیتی ہوں تو آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ واہ مولا آپ کے ایسے شاگرد ہیں۔ عجب بات ہے اور افسوس بات یہ ہوتی ہے کہ جس امام کے شاگرد اتنے زیادہ ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارے اندر کتنے علوم ہیں، ہم نے کیا کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ تھا کہ امام ہر ایک اپنے شاگرد کو ہر چیز میں ان کے لیے مخصوص کر دیتے تھے۔ جیسے فقہ کے لیے ایک اور اسٹوڈنٹ تھا، توحید کے لیے ایک اور تھا، فزکس کیمسٹری کے لیے ایک اور تھا، میتھ کے لیے کوئی اور تھا، یعنی اس طرح سے امام جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو مخصوص کر دیتے تھے، یعنی ہر ایک کے لیے اس کا الگ سے ایک موضوع ہوتا تھا، اور ہر اسٹوڈنٹ اپنے ہی موضوع یعنی اپنی ہی اس پہ چنی ہوئی موضوع پر یا اپنے ہی چنے ہوئے جو اس کا تھا اس پہ کام کرتا تھا۔ تو جب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں آتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک جو ہے وہ آبان بن تغلب ہے، علی بن یقین ہے، ابو حمزہ سمالی ہے، ابو بصیر الشام ہے، زرارہ ہے اور جابر بن حیان ہے، اور بھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ہم صرف ان کی ہی بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے امام کے خاص تھے۔ ایک دفعہ منصور دوانکی نے کیا کیا کہ اس کے پاس کوئی چیز تھی، اس پہ لات مار کے کہا میں کیا کروں امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے، فرمایا کہ میں کیا کروں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ میرے لیے ایک ایسی ہڈی کی طرح بن گیا ہے کہ جس کو میں نہ نگل سکتا ہوں نہ نکال سکتا ہوں، کیونکہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی قوت جو ہے وہ اس قدر آگے جا رہی ہے کہ وہ علوم میں بہت بہت آگے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بتاتے ہیں کہ جو امام کو چاہنے والے ہوتے ہیں نا، جو حقیقی امام کو پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ طاغوت اور
باطل کے سامنے ایسے ہوتے ہیں کہ ہڈی کی طرح ہوتے ہیں، اور جو اصل مومن ہوتا ہے نا، امام نے خود فرمایا، مجھے بہت ہی ایک خوبصورت امام کی حدیث لگی، پھر میں آتی ہوں امام کے شاگردوں کی طرف۔ امام فرماتے کذب من زعم انہ من شیعتنا وہو متمسک بعروۃ غیرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا نا، وہ طاغوت اور باطل سے نفرت کرے گا اور اسے دور ہوگا، اور اگر کوئی ہمارا شیعہ ہے اور وہ طاغوت کے ساتھ ملا ہوا ہے اور باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جھوٹ بولا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امام نے کس طرح سے انقلاب کی بھی بات کی، طاغوت کے لیے بھی امام جو تھے وہ ایک ایسی سخت ترین چیز تھی کہ ان کو اٹک رہے تھے۔ یہاں پر پھر ہم آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم امام کے شاگردوں کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کر سکتے ہیں، یا کیوں آج کل ہم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ علوم کے حساب سے بہت 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 پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور دشمن اسلام جو ہے وہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہم سے علم لیا، ہمارے امام کا علم لیا، انہوں نے علم کو پکڑا، اور جس کی علم جو میراث ہے اس کو دھکا دے کر نکال دیا۔ آخر کیا وجہ کہ ہم علوم سے دور ہیں؟ وہی میں کہتی ہوں نا، شرم آتی ہے کبھی کبھی یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے مسلمان بچے جو ہوتے ہیں وہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے، پتہ نہیں کیا 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 بنا رہے ہوتے ہیں، علوم سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ کیوں یہ اس چیز کو ذریعہ بنا دیا ہے اپنے رزق کا، اپنے معاش کا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ تو بہتر ہے ہمیں اپنی نسلوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر ہم شیعہ نے امام جعفر صادق کے اگر ہمارا مکتب جو ہے وہ جعفری ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو، خود کو بھی، پہلے تو خود کو اور پھر ہمارے بچوں کو علوم کی طرف لانا ہے، جو ہماری میراث ہے، جو ہمارے امام نے ہمیں دیا ہے، جس کو غیر جو ہے وہ لے گئے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام ہے زرارہ۔ میں عجب ہو گئی جب میں زرارہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی، کافی سال پہلے بھی پڑھا تھا۔ جابر بن حیان کے بارے میں جب میں نے پڑھا، حشام کے بارے میں جب میں نے پڑھا، تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ واہ کتنے مخلص تھے وہ لوگ، اور انہوں نے اپنی زندگی کو امام کے پیچھے لگا دیا اور کس طرح سے علوم کے پیچھے لگا دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ خدا خود کہتا ہے ارے یہ جو جہاں جا رہے ہو نا، یہ میرا راستہ نہیں، ادھر آؤ، یہ ہے میری جگہ، میرا راستہ۔ تو سب سے پہلے میں امام کے ایک اسٹوڈنٹ کا نام بتاؤں گی جس کا نام ہے زرارہ۔ اچھا، مزے کی بات کیا ہے کہ زرارہ کی جتنی بھی فیملی تھی، خاندان تھے، وہ کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ تو شیعہ کو زرارہ کی ایک بہن جو تھی وہ شیعہ ہوئی، اور وہ زرارہ کو امام کے پاس لے کر آئی، اور پھر زرارہ جب آیا اور اس نے علم حاصل کیا، اس کے خاندانوں میں بہت زیادہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ علوم رکھنے والے، اور یہ سلسلہ اتنا بنا کہ ان میں سے عالم ربانی بن گئے تھے اس خاندان میں، ایک عورت کی وجہ سے۔ ایک عورت نے اپنے بھائی کو آگے بڑھایا، اور اس میں سے نہ جانے کتنے عالم بنے اور عالم ربانی بن گئے۔ تو یہاں ایک عورت جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ ایک عورت ڈرپوک نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نا عورت جو ہے وہ شوہر کے کہنے پہ چلتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ صرف سوچ کی بات ہے۔ عورت چاہے مضبوط ارادہ، چاہے وہ عورت جو خدا کو چاہتی، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی، اور جو مضبوط رہتی ہے اپنے ایمان پر، اللہ، خدا اور رسول پر جو مضبوط رہتی ہے نا، وہ فرعون جیسے کو بھی اس کی اوقات دکھا سکتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو مسلمان عورتیں ہیں، ہمارے اللہ نے ہمیں باپ اچھے دیے، ہمارے بھائی، ہماری اولاد اور ہمارے شوہر اچھے ہیں جو ہمیں آگے بڑھاتے، ہماری ہمت بنتے۔ تو ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ایک اپنے بھائی کو، ایک مرد کو لے کر اس پہ سے ہزاروں عالم پیدا کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ زرارہ جو ہے وہ کس طرح سے امام کے پاس آئے، اور زرارہ کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ہے جو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ امام بار بار زرارہ کے بارے میں کچھ حدیث بتاتے ہیں۔ امام فرماتے تھے لولا زرارۃ ونظراہ لظننت ان احادیث ابی ستذهب۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر زرارہ نہ ہوتا اور اس کے اوپینین اور اس کے نظرات نہیں ہوتے، میں گمان کرتا ہوں، لظننت، میں گمان کرتا ہوں کہ میرے باپ کی جو احادیث ہیں وہ ضائع ہو جاتی، وہ ختم ہو جاتی، وہ چلی جاتی۔ اور امام جو ہے
یعنی امام باقر علیہ السلام کے جو علوم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام خود فرماتے ہیں بشر المخبتین بالجنت برید ابن معاویہ عجلی و ابو بصیر لیس بن بخری و مراد و محمد بن مسلم و زرارت و اربع نجباہ امناء اللہ علی حلالہ و حرامہ لولا ہؤلاء انقطعت آثار النبوہ و درس۔ یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اگر زرارہ نہ ہو، یہاں اس حدیث کے تھوڑے سے پارٹس بتاتی ہوں کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ جتنے بھی نبوت کے آثار ہیں نا وہ ختم ہو جاتے، وہ ضائع ہو جاتے۔ یعنی زرارہ کو اس قدر امام پیار کرتے ہیں۔ زرارہ اور دوسرے کچھ امام جو ہے وہ اپنے صحابیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میرے باپ کی جو حدیث ہے وہ ہمارے انبیاء کی جو حدیث ہے وہ ختم ہو جاتی، ان کے جو نشانات ہیں وہ مٹ جاتے۔ پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ یہاں پر آتا ہے اذا اردت حدیثنا فعلیک بہذا الجالس۔ ایک جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہماری حدیث کو لینا ہے تو اس جالس یعنی یہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس سے لے۔ تو ادھر جب منہ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پر تو زرارہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو زرارہ سے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری حدیث کو لو تو تم زرارہ سے لو۔ اور بھی بہت ایسی حدیث ہیں جو زرارہ کے بارے میں ملتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قوامین بالقسط، یعنی زرارہ کا پورا وجود جو ہے وہ کیا ہے، قسط ہے۔ اور کافی جگہوں پر جب کچھ ٹائم کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح سے زرارہ کے ساتھ بیہیو کرنا شروع کر دیا جیسے امام جو اس کو اگنور کر رہے ہیں یا تھوڑی سی اس سے توجہ ہٹا رہے ہیں، تو امام جب بھی کچھ ایسی بات ہوتی اور امام جو ہے وہ چپ ہو جاتے سب کے سامنے، پھر کونے میں جا کر زرارہ کے بیٹے سے کہتے کہ دیکھو اپنے باپ سے کہنا میں تم سے بہت شدت سے محبت کرتا ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں دشمنوں سے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے حسد میں آ کر۔ کیونکہ جتنے بھی امام کے جو شاگرد تھے ہم سب کو پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو امام کے شاگرد تھے وہ سب کے سب شیعہ نہیں تھے، سب کے سب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ سب کے سب مسلمان تھے یا سب کے سب جو شیعہ تھے۔ تو یہاں پر بھی امام نے یہی بتایا۔ اور پھر بہت ایک خوبصورت حدیث میں ہے کہ امام فرماتے ہیں، مجھے بہت اچھی لگی وہ حدیث، انک واللہ احب الناس الی واحب اصحاب ابی حیا ومیتا فانک افضل سفن ذلک البحر کمکاح الزاخر۔ یہاں فرماتے ہیں کہ زرارہ اگر زندہ ہو یا مر جائے تب بھی میرے بہترین اصحاب میں سے ہوگا، اور زرارہ اس علم میں سے ہے جو تلاطم رکھتا ہے اور اس کشتی کی طرح ہے جو اس میں ان موجوں کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، یعنی خوبصورت طریقے سے امام بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ امام بتاتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت خضر جو ہے وہ کشتی میں سوراخ کرتے تھے اور پھر کشتی میں سوراخ کیا اس کشتی کو بچانے کے لیے، سب واقعہ امام بتاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی زرارہ کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہوں اس لیے کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور ایک دفعہ زرارہ بھی ہے وہ بہت زیادہ رو رہے تھے کہ پتہ نہیں میرا مولا مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں بھی امام نے بہت ہی خوبصورت حدیث بتائی کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ زرارہ کے ساتھ ہم راضی نہ ہو، واللہ انک راضی انا واللہ انک راضن، یہاں کہتے میں اللہ کی قسم تم سے راضی ہوں۔ یعنی اتنا خوبصورت امام جو ہے وہ اپنے زرارہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آبان بن تغلب ہے، محمد بن مسلم ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امام کی احادیث کو بیان کرنے، اور زرارہ کو ہزاروں احادیث جو تھیں وہ حفظ تھیں۔ اور پھر آتے ہیں امام کے ایک اور شاگرد کی طرف جس کا نام ہے جابر جوفی، اور جابر جوفی کے پاس یعنی 70,000 احادیث جو تھیں اس کو یاد تھی۔ اور یہ جو جابر جوفی جو تھا وہ بھی اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ اس سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ جب بھی جابر جوفی آتا ہے امام اس کو گلے لگاتے تھے اور بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں ایک اور امام کا شاگرد ہے جس کا نام ہے حشام اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی داڑھی مجھے بھی ابھی تک نہیں آئی تھی اور اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ تو حشام کو اکثر امام بلاتے تھے، جب بھی کوئی بات ہوتی تھی امام حشام کو بلاتے تھے۔ اور میں جب بھی توحید کی بات کرتی ہوں اور جب میں توحید کی تفسیر کرتی ہوں توحید میں اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ تر جو میں باتیں کرتی ہوں وہ حشام کی باتیں ہوتی ہیں، جو حشام نے پروف دیے تھے اس کی باتیں کرتی ہوں کہ کس طرح سے حشام جو ہے وہ کتنی خوبصورت انداز میں بتاتے ہیں۔ اور حشام بہت چھوٹا تھا اور اس کی
تاریخ پڑھتے ہیں نا تو بہت ہی خوبصورت تاریخ لگتی ہے حشام کی. حشام جو تھا وہ شرمیلا بھی تھا. ایک دفعہ امام نے کہا کہ آؤ اس کو بیان کر دو. حشام جو ہے وہ شرمانے لگا. پھر ہمیشہ امام جو تھے وہ حشام کو بلاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ آؤ ہماری احادیث کو بیان کرو. اس کے بعد آبان بن تغلب بھی تھے. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی وہ آتے تھے تو امام کھڑے ہو جاتے تھے یا ان کو تکیہ دیتے تھے, ان کو ٹیک لگانے کے لیے جگہ دیتے تھے اور چیزیں دیتے تھے اور ان کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے. اور امام خود فرماتے جالس اہل المدینہ فانی احب ان یروا فی شیعتنا مثلک. یہاں امام اس کے لیے بہت ہی خوبصورت فرماتے ہیں. پھر فرماتے اما واللہ لقد اوجع قلبی موت آبان. جب آبان میں تغلب جو تھے وہ گزر گئے تو امام رو رہے تھے اور پھر کہا کہ اس کی موت سے میرا دل بہت زیادہ رنجیدہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جب میں آخر میں آتی ہوں, بہت زیادہ امام کے شاگرد ہیں لیکن ایک شاگرد جس کی میں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے سائنس, میتھ اور فزکس, کیمسٹری, اور میں اسٹوڈنٹ بھی سائنس کی ہی رہی ہوں تو مجھے یہ چیز تو زیادہ اچھی لگتی ہے. تو جابر بن حیان کے بارے میں آتے ہیں. تو جابر بن حیان کی جو میں بات کرتی ہوں تھوڑی سی, جابر بن حیان جو تھے وہ امام کے بہترین شاگرد میں سے تھے اور تقریباً 9,30,000 کتابیں ایسی ہیں جابر بن حیان کی اس نے لکھی ہیں. اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ آیان الشیعہ میں اس کے 500 جزوے جو کیمسٹری کے ہیں, جو فزکس کے ہیں وہ موجود ہیں, اور 500 ایسے جزوے ہیں جو جابر بن حیان کے بارے میں ہیں وہ طب کے ہیں, میڈیکل کے ہیں. اور پھر زکریا بن رازی جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ جابر بن حیان جو ہے وہ میرا استاد ہے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو کیمسٹری اور فزکس سکھائی. یہاں پر ایک بہت بڑا سائنسدان کے بارے میں ملتا ہے کہ فرانس کے کسی سائنسدان نے کہا کہ جابر بن حیان کی 500 یا 5,000 سے بکس, بہت زیادہ ایسی بکس ہیں جو ابھی تک موجود ہیں جس کے اوپر ابھی تک کام نہیں ہوا, باقی رہنا ہے کام. جو ابھی تک کام ہوا ہے وہ ابھی تھوڑا ہے, اور بھی جابر بن حیان کی بکس موجود ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ علوم کے بادشاہ ہیں میرے مولا کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام میں اتنی کھوبصورت حدیث ہے, میں وہی کہتی ہوں نا, سپر مین ان اسلام شاید ایک بک ہے امام کی جو کہ انگلش میں, اور بہت ہی خوبصورت بک ہے وہ بھی, جس میں پورا امام کے بارے میں چھوٹی چھوٹی بیان کیا گیا ہے. اس میں یہ بھی ایک دفعہ بتاتے ہیں امام کہ اللہ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے, لیکن یہ جو اسٹومک ہوتا ہے, جو اس کا معدہ ہوتا ہے, اس کے کھانے پینے اور رہن سہن کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کم کر دیا ہے. تو اس کو سائنس مانتی ہے. میرا ابھی ٹاپک یہ نہیں ہے ورنہ میں اس کو کھول کے بتاتی. پھر جابر بن حیان کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ اس نے فزکس, کیمسٹری, میتھس, طب اور پھر میڈیکل کے بارے میں اس نے لکھا, علم نجوم وہ سمجھتا تھا, اور پھر میتھمیٹک کے بارے میں اس نے لکھا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جابر بن حیان نے لکھی ہیں. اور جابر بن حیان صرف اور صرف ایسے نہیں تھا کہ ایک ڈاکٹر تھا یا ایک نجومی تھا یا ایک کیمسٹری کا کرنے والا تھا یا فزکس دان تھا, ایسا نہیں تھا, بلکہ وہ ایک انقلابی بھی تھا. جابر بن حیان کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کا باپ جو تھا وہ شیعہ تھا اور اس کو شہید کر دیا گیا تھا اس وجہ سے کہ وہ شیعہ نے اہل بیت ہے. تو جابر بن حیان بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میرا استاد جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے دشمنان اسلام نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں ہے, کوئی اور ہے. تو بھائی کون ہے کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے علاوہ جس کے اس قدر شاگرد ہو تو ڈھونڈ کے دکھاؤ. اگر کوئی اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جابر بن حیان جو تھا اس کے پیچھے دشمن تھے اس کو شہید کرنے کے لیے, صرف یہ اس لیے کہ وہ شیعہ تھا, انقلابی بھی تھا. تو یہاں پر ملتا ہے کہ ایک انقلابی, ایک شیعہ اور ایک مذہبی اور ایک امام کو چاہنے والا, وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, ایک سائنسدان بھی ہو سکتا ہے, وہ فزکس, کیمسٹری, میتھ ہر چیز میں آ سکتا ہے, اور وہ اس قدر بڑا ہو سکتا ہے کہ 5,000 بکس آج بھی کسی فرانس میں یا امریکہ کے لیب
لائبریریز میں پڑی ہوئی ہے، جس کے اوپر ابھی تک سرچ نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس امام کے جو شاگرد ہیں جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور جتنے بھی ہمارے پاس علوم آئے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے، اور جتنا بھی آج دنیا میں علم ہے وہ ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے ملا۔ افسوس ہے کہ ہم صرف اپنے جھگڑوں میں، لڑائیوں میں، تہمتوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خراب، وہ ممبری خراب، وہ خراب، وہ فلانا خراب فلانا، ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہم اپنے جو اصل علوم ہے، جو علم، جو ہماری وراثت ہے، جو ہمارا کھویا ہوا، ہم کہتے ہیں نا کھویا ہوا خزانہ ہے، جو ہماری میراث ہے، جو ہماری کھوئی ہوئی میراث پراپرٹی ہے، اس سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہماری جنریشن، ہماری نسلیں کہاں جائیں گی اور کہاں سے وہ علوم کو لے کر آئیں گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں مسلمانوں نے گھڑی بنائی تھی جو ٹک ٹک کر کے چل رہی تھی، اور وہ فرانس کے بادشاہ کو گفٹ کی گئی تھی، اور فرانس کے بادشاہ نے جب دیکھا تھا تو وہاں دربار میں جتنے لوگ تھے وہ ڈر گئے تھے کہ اس کے اندر عقرب کی طرح، وہی بچھو کی طرح، عقرب کی طرح، اسکارپیو کی طرح کہ کیا یہ کیا چیز ہے جو چل رہی ہے، تو وہاں پر وہ ڈر گئے تھے۔ اور پھر بتایا گیا یہ گھڑی ہے، یہ ٹائم بتاتی ہے، تو مسلمان وہ تھے پہلے جنہوں نے گھڑی بنائی تھی۔ تو کاش ہم اپنے وقت کے اماموں کو جان سکتے کہ ہمارے امام کی ذات کیا ہے، ہمارے امام کیا ہے، اور ہم ان کو جان سکتے اور ہم ان کی پیروی کر سکتے۔ اس جھگڑے، لڑائی، فساد، یہ فرقہ واریت سے بہت دور ہم نکل آتے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، حق تو آج تک ادا نہیں ہوا، لیکن دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تم حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کاش ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا کہ ہم اپنی زندگی کے خاص وقت کو امام اور قرآن کی پہچان کے لیے لگا لیتے۔ بہت تھوڑا سا، بہت مختصر صرف اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اور بھی امام کے بارے میں بتائیں گے کہ امام ہم سے کیا طلب کرتے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور انشاءاللہ پھر اس کو ہم لکھیں گے، نوٹ کریں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں، تم سنو اس کو لکھو، نوٹ کرو، کیونکہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ یہ تمہیں کام ضرور آئے گی۔ اور جب تم کوئی درس سنو تو اس میں سوال ضرور کرو، کہ سوال کرنے سے وہ تمہیں چیز یاد رہتی، اور جب سوال کرو تو سننے والے کے لیے تھوڑا سا تحمل کرو، رکو، ٹھہرو، تو پیاس کی شدت بڑھے، چاہت بڑھے، کیونکہ چاہت بڑھے گی تو اس چیز کی طلب ہوگی، جس چیز کی طلب ہوگی وہ اندر آئے گی، پھر دوبارہ جلدی وہ بھول نہیں جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کاش ہم کر سکتے ہیں، ایک ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں ہم امام کی کر سکتے، لیکن انشاءاللہ اتنا ضرور کریں گے کہ امام ہم سے کیا طلب کرتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ وہ چیز جو ہم سے امام طلب کرتے ہیں ہم ان کو کر سکیں، اور پھر اپنے اعمال کا میزان جو ہے وہ اپنے امام کو بنا سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔